الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للمشركين الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب وأولاده المعصومين الحمد لله الذي جعلنا من الباقين على سيد الشهداء وأولاده وأصحابه المظلومين الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسوله الكريم شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين أعني العبد المؤيد الرسول المسدد المحمود الأحمد المصطفى الأمجد أبا القاسم محمد ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين واللعنة الدائمة على أعدائهم ملعونين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد فقال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة الصلوات سامعین محترم، حاضرین مجلس، موالیان حیدر قرار، اللہ رب العزت اپنے کلام مقدس میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، قوا انفسکم و اہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ وقودها الناس والحجارہ، کہ جس جہنم کا ایندھن، جس آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ چونکہ تربیت اولاد کے حوالے سے مجھے موضوع دیا گیا ہے، وقت مختصر ہے، اس مختصر وقت میں اس موضوع کے حوالے سے چند معروضات عرض کرنا ہے۔ آپ سارے حضرات مل کے بلند آواز سے ایک صلوات پڑھ دیں، محمد و آلہ۔ میرے محترم سامعین، جہاں تک مسئلہ تربیت اولاد کا ہے، اس زمانے میں ہر انسان اپنی اولاد کے حوالے سے، اولاد کے مستقبل کے حوالے سے انتہائی فکر مند ہے۔ بہت بڑی ذمہ داری اور ایک اہم ترین بلکہ مشکل ترین کام وہ انسان کو انسان بنانا ہے۔ جنسی خواہشات کی تکمیل انسانیت نہیں، بچے پیدا کر لینا کوئی کمال نہیں، اس لیے کہ جنسی خواہشات کی تکمیل اور بچے پیدا کرنا یہ کام جانور ہم سے بہتر جانتے ہیں۔ انسان کا شرف اور انسان کا امتیاز دوسرے حیوانات کے مقابلے میں یہ ہے کہ انسان بچے پیدا کرنے کے بعد انہیں انسان بنائے، ان کی تعلیم و تربیت اور ان کی تہذیب اور ادب کو اگر خیال رکھ سکے تو یہ در حقیقت انسان کا کمال۔ سرکار دو عالم فرمایا کرتے تھے ادبوا اولادکم فانکم مسئولون عنہم۔ پیغمبر نے فرمایا کہ اپنی اولاد کی تربیت کرو، اپنی اولاد کو آداب سکھاؤ، اس لیے کہ اپنی اولاد کے بارے میں قیامت کے دن تم سے سوال کیا جائے۔
روایات میں موجود ہے قیامت کا دن ہوگا اور کچھ لوگ جب اپنے نامہ اعمال کو دیکھیں گے تو عرض کریں گے پروردگار یہ جتنے گناہ اور جتنی کوتاہیاں میرے نامہ اعمال میں لکھ دی گئیں یہ تو گناہ میں نے نہیں کیے تھے، یہ قتل لکھا ہے، یہ جھوٹ لکھا ہے، یہ مومن کی تہمت اور مومن کی توہین لکھی، نہ جانے کس نے ایسے گناہ، یہ تو پروردگار ہم نے انجام نہیں دیے تھے، آواز پروردگار آئی تھی تم نے انجام نہیں دیے تھے لیکن تمہاری اولاد نے انجام دیے تھے، ان کے جواب دے بھی تم ہو اس لیے کہ تم نے ان کی تربیت نہیں کی تھی۔ اس قدر اہم ہے، اور سرکار دو عالم نے فرمایا تھا الولد الصالح ریحانۃ من ریاحین الجنہ، پاک پیغمبر فرماتے ہیں نیک اولاد، نیک بیٹا جنت کے پھولوں میں سے ایک پھول ہے، ریحائن جنت میں سے ایک ریحانہ ہے ولد صالح۔ لیکن میرے محترم سامعین جہاں تک تربیت اولاد کی بات ہے، تربیت اولاد کا مسئلہ اولاد کے پیدا ہونے کے بعد شروع نہیں ہوتا، تربیت اولاد کا مسئلہ اس اولاد کی ماں کے انتخاب سے شروع ہوتا کہ جس مستور کو، جس عورت کو تم اپنے بچوں کی ماں کے لیے منتخب کر رہے ہو، ماں کے طور پہ انتخاب کر رہے ہو، وہ انتخاب کیسا ہونا چاہیے، اور اس انتخاب پہ شریعت نے زور دیا ہے، پیغمبر اور آل پیغمبر نے اس بات پہ زور دیا ہے کہ بچوں کے لیے ماں کیسی منتخب کرو۔ صدیقہ طاہرہ کی شہادت کے بعد حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے جو اپنے بھائی عقیل سے مشورہ کیا تھا، بھائی عقیل مجھے عرب کے کسی بہادر گھرانے سے ایک رشتہ درکار ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں اس گھرانے میں شادی کروں اور اللہ رب العزت مجھے ایک فرزند عطا فرمائے جو کربلا میں فرزند رسول پر اپنی جان قربان کرے۔ یہ کیوں ہے؟ یہ اہمیت بتائی جا رہی ہے کہ ماں کا کردار کتنا اہم ہے، اور یاد رکھیے آج ڈاکٹری نے اور آج کی جدید سائنس نے بھی اس کو ثابت کر دیا ہے کہ جس طرح بیماریاں وراثت میں اولاد میں منتقل ہوتی رہتی ہیں، یہ روحانی خوبیاں اور روحانی برائیاں بھی وراثت میں اولاد میں منتقل ہوتی رہتی ہیں۔ اس ماں کا انتخاب کیا جائے وہ ماں کیسی، اور پاک پیغمبر کی حدیث مبارک ہے المرأة خیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، پاک پیغمبر فرماتے ہیں کہ دنیا کی متاع کی سب سے اچھی شے، متاع دنیا میں سے سب سے بہتر شے وہ نیک بیوی، وہ مرأة صالحہ۔ اور تبھی فرمایا گیا ہے کہ جب تم رشتے کرنے لگو، بیٹی کا رشتہ کرو یا بیٹے کا رشتہ کرو تو کفو تلاش کرو۔ پوچھا گیا معصوم سے کفو کیا ہے؟ فرمایا ایمان۔ دولت کو نہ دیکھو، دنیا کو نہ دیکھو۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا اگر تم کسی عورت کے ظاہری حسن و جمال کو دیکھ کے کسی سے شادی کرنا چاہو گے اور اس کے کردار کو نہیں دیکھو گے تو نتیجہ کیا ہوگا کہ تم اس کے حسن و جمال سے بھی محروم رہ جاؤ گے۔ اور حضرت نے فرمایا اگر کسی کے کردار کو سامنے رکھ کے اگر رشتہ کرو گے اللہ حسن و جمال بھی عطا کر دے گا، اللہ مال و متاع بھی عطا کر دے گا۔ یہ چیز بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ ہمارا معاشرہ سٹیٹس کے چکر میں ہے، ہم نے سٹیٹس کو اپنا کفر بنایا ہے۔ بھائی کا بیٹا ہے، متدین ہے، دیندار ہے، نمازی ہے، پرہیزگار ہے، چونکہ وہ بینک وہ اس کے پاس بینک بیلنس نہیں ہے، اس کے پاس گاڑی نہیں ہے، وہ فیکٹری کا مالک نہیں ہے، اس لیے وہاں رشتہ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ایک شرابی کو، ایک زانی کو، ایک بے دین کو رشتہ دے دے گا صرف اس لیے کہ کوٹھی ہے، گاڑی ہے، بنگلہ ہے اور نہ جانے کیا کیا۔ امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں میرے مولا کے چاہنے والے نے خط لکھا کہ فرزند رسول میری بیٹی کے لیے ایک رشتہ آیا ہے، ایک شخص خواستگاری کر رہا ہے، میری بیٹی کا رشتہ مانگ رہا ہے لیکن وہ ہے بد اخلاق، مولا میں کیا کروں، رشتہ دوں یا نہ دوں؟ مولا نے فرمایا بد اخلاق ہے تو کبھی رشتہ نہ دو۔ معصوم نے سراج سے فرمایا شراب خور کو کبھی رشتہ نہ دو۔